حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، گفتگو جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں ہے، جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں ماہ رمضان کے سلسلے میں بیان کیا تھا، اس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرَضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کسی نے کوئی ایک فریضہ انجام دیا، مثلا نماز پڑھی اس نے، یا خمس ادا کیا، مثلا واجب ہو گیا تھا، تو اسی طریقے سے ماہ رمضان کے علاوہ جو 70 فریضہ اس نے انجام دیا ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی اگر اس نے جو ہے 2 رکعت نماز صبح اور 3 رکعت مثلا مغرب کی مثلا، یا پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی بھی نماز اس نے جو ہے پابندی سے پڑھی ہے، تو ماہ رمضان کی برکت کی بنیاد پر اس کا 70 گنا ثواب ملے گا۔ یعنی ایسا ہوگا جیسے دوسرے دنوں میں جو ہے ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اس نے 70 نمازیں پڑھی ہیں، تو یہاں پر اگر ماہ رمضان میں ایک نماز پڑھے گا تو اتنا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔ تو اہمیت ماہ رمضان کی بتائی جا رہی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانُهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس مہینے میں میرے اوپر صلوات بھیجتا رہے گا تو اللہ اس دن، جس دن لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے، اسی صلوات کی بنیاد پر اس کے اعمال میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ روز قیامت باقاعدہ جو ہے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، میزان ہے، ترازو ہے، جو باقاعدہ تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اعمال میں ہلکا پن موجود ہے یا بھاری پن موجود ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ پائے جائیں گے، جن کے اوزان میں بھاری پن ہوگا، جس طرح سورہ قارعہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن میں سورہ قارعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کے بھی اعمال میں وزن ہوگا، یعنی وزنی اعمال ہوں گے، یعنی اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی بسر کرے گا، ایسی زندگی اس کو ملے گی جو رضایت بخش زندگی ہوگی، یعنی خود وہ راضی ہوگا، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، خوش حال رہے گا۔ اور پھر اسی کے بعد جو ہے سورہ قارعہ میں بتایا جا رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے موازین اعمال جو ہے ہلکا ہوگا، یعنی ان کے وزن میں ہلکا پن پایا جائے گا، یعنی اعمال کم ہوں گے، ہلکے ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کا مطلب کیا ہوا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی اس کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ ہوگا۔ یعنی اگر جس کے اعمال میں ہلکا پن پایا جائے گا تو اس کا ٹھکانہ وہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ ایک جہنم کا نام ہے جہاں پہ انسان کو لے جایا جائے گا۔ تو آگے خود بتایا پروردگار کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ وَنَارٌ حَامِيَةٌ، یہ ایسی آگ ہے جو گرم ہوگی، دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے 2 طرح کے افراد ہوں گے، جن کے اعمال میں وزن ہوگا، جن کے اعمال میں ہلکا پن ہوگا۔ تو اب اسی لیے نبی یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی صلوات بھیجتا رہے گا ماہ رمضان میں،
نبی پر صلوات بھیجتا رہے گا تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے اعمال میں اضافہ کر دے گا، وزنی بنا دے گا۔ جس دن لوگوں کے اعمال جو ہے ہلکے ہوں گے، اس دن جو ہے اس کے اعمال کو وزنی بنا دیا جائے گا۔ تو اس صلوات کے فوائد بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ ویسے صلوات کے بڑے فوائد، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے، صلوات ایک ایسی عبادت ہے جو پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یعنی اے کہتے کہ ایمان والوں تم صلوات بھیجو محمد آل محمد پر، یعنی اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور ہم ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو یعنی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان بھی کر رہا ہے، اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے نبی اور آل نبی پر، اور ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے معراج پہ جب نبی کریم پہنچے تھے، بہرحال جو معراج کے واقعات مختلف ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب جا رہے تھے معراج پہ گئے تھے تو وہاں پر ایک یعنی فرشتے کو دیکھا جو انگلیوں پہ کچھ گن رہا تھا۔ تو جبرائیل سے کہا نبی نے کہ جبرائیل یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا گن رہا ہے؟ تو کہا نبی سے جبرائیل نے کہا کہ آپ خود دریافت کر لیجئے۔ تو اس کے قریب فرشتے کے پہنچے نبی، تو نبی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا گن رہے ہو تم؟ کہا کہ میں جو ہے یعنی عام طور پہ جتنے بھی عمل انجام پاتے ہیں، چاہے بارش کے قطرے ہی کیوں نہ ہو، وہ ہم لوگ سب جو ہے اس کا حساب و کتاب رکھتے ہیں، یعنی بارش کے قطروں کا بھی حساب رکھتے ہیں، ہر عمل کا حساب رکھتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہوتا، جس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو نبی نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب تمہاری امت جو ہے، آپ کی امت آپ پر صلوات بھیجتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے صلوات کے کتنے فائدے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب کہ فرشتے بھی اس کو شمار نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو یہاں پہ جو ہے کہتے ہیں نبی آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی نے ایک آیت قرآن کی تلاوت کی ہو، ایک آیت کی تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت میں سے ہے، قرآن کی آیتوں میں سے ہے، تو اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر دی، ایک آیت، کوئی بھی آیت کی تلاوت کر دی، چھوٹی چھوٹی آیت، بڑی سے بڑی آیت، تو اس کا ثواب نبی کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ثواب ہوگا جیسے کہ اس نے دوسرے مہینے میں ختم قرآن کیا ہو۔ یعنی ایک قرآن ختم کرنے کا جتنا ثواب ان 11 مہینے میں ملے گا، اس مہینے میں ماہ رمضان میں، ماہ سیام میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال جو ہے ہمارے یعنی باقاعدہ جو ائمہ تحرین کا ایک مشن تھا قرآن کی تلاوت کے لیے، اور 40 قرآن جو ہے کہتے کہ پڑھ ڈالتے تھے، یعنی کچھ ہمارے کہتے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ تو قرآن کی تلاوت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ۔ یاد رکھو اے لوگوں، نبی کہہ رہے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، مفتحہ یعنی جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جب جنت دروازے اس مہینے میں کھول دیے گئے ہیں، فاسألوا ربکم، اپنے پروردگار کو یعنی پکارو، اپنے پروردگار سے مانگو، اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اللہ یغلقہا علیکم، کہ وہ جنت کے دروازے جو تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں اس کو کبھی بند نہ کرے۔ یعنی یہ سوال کرو، یہ اللہ کی بارگاہ میں مانگو، اور آپ عام طور پہ جو دعائیں جو ہے روزانہ کی دعائیں ہیں اس میں جو ہے یہ بھی جو ہے پایا جاتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے، پروردگار اس مہینے میں جو ہے تو نے جنت دروازے کھول دیے ہیں، تو اب جو ہے جنت دروازے ہم پر بند نہ کرنا۔ تو یہ بھی ایک سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی نے کہا کہ باقاعدہ اس مہینے میں بار بار جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو تاکہ تمہارے لیے جنت کے دروازے جو کھولے گئے ہیں اس مہینے میں باقاعدہ بند نہ کرے اصلاً۔ اسی لیے آپ دیکھیں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم جو دعا روز ہے، دعا پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد ماہ رمضان میں، تو اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے آخر میں وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دے۔
بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر پروردگار نبی کہہ رہے ہیں کہ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةً فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يَفْتَحَهَا عَلَيْكُمْ، اور اس مہینے میں اے لوگوں یاد رکھو کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بس دعا مانگو، سوال کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ تمہارے لیے جو ہے یہ جہنم کے دروازے نہ کھولیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، ان دونوں باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ جہنم کے دروازے ہمارے لیے نہ کھولے اور جنت کے دروازے ہمارے لیے بند نہ کرے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف دعا مانگنے سے کام چلے گا؟ نہیں عزیزوں، بات یہ ہے کہ صرف دعا مانگتا رہے اور اس کے تقاضوں کو انجام نہ دے تو دعا بھی جو ہے بیکار چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے ہم دعا مانگیں اور وہ کام انجام نہ دیں تو بہرحال جو ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے جہنم کے دروازے نہ کھولنا، تو ایسا کوئی کام نہ کریں جو جہنم کے دروازے کھولنے کے اسباب فراہم کریں۔ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے جنت کے دروازے بند ہو جائیں۔ نہیں عزیزوں، ایسا کام کرنا ہے جس سے ہمارے لیے جو ہے ہمیشہ جہنم کے دروازے بند رہیں اور ہمیشہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ پھر آگے دیکھیں اسی میں جو ہے نبی فرما رہے ہیں وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةً فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، یعنی شیطان جو ہے مغلول ہے۔ مغلول معنی کیا ہوتا ہے؟ غل و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ یعنی اس مہینے میں شیطانوں کو جو ہے غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے۔ پس تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو کہ وہ یعنی تمہارے لیے جو ہے مسلط نہ کرے شیاطین کو، تم پر جو ہے تسلط شیطان حاصل نہ کر سکے۔ اب یہ سوال ہم کرتے رہیں اور اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان گزر جائے، آپ دیکھیں عید کا مہینہ شروع ہو گیا تو شیطان کھول دیا جائے گا۔ پورے 30 دن کے لیے جو ہے شیطان کو غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، اور پہلے یعنی پہلی شوال کو عید کی پہلی تاریخ کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے ایک بات بیچ میں آ گئی ہے تو کہتا چلوں کہ آخر جو ہے جب شیطان بند کر دیا گیا ہے، غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے، تو آخر کیوں ایسے لوگ بھی جو ہے سامنے نظر آتے ہیں جو ماہ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، خمس ادا نہیں کرتے، اور کہتے گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام کام کیوں کرتے ہیں؟ آخر سوال پیدا ہو رہا ہے جب شیطان ہے ہی نہیں تو شیطان کیسے اس پر مسلط ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عام طور پہ جو ہے شیطان 11 مہینے انسان کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ وہ شیطنت اس کے اندر خود بخود یعنی ثابت رہتی ہے۔ اب وہ جو ہے شیطان مطمئن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے 1 مہینے مجھے جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، مجھے قید میں بند میں رکھ دیا جائے گا، تو ہم کچھ کر نہیں پاتے، اس لیے جو ہے ہمیں 11 مہینے جو ہے محنت کرنی ہے۔ تو 11 مہینے وہ باقاعدہ محنت کرتا ہے اور اطمینان سے جو ہے وہ 1 مہینہ بیٹھا رہتا ہے کہ ہمارا کام خود جو ہے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ عام طور پہ ویسے ہی ہے جیسے کہتے کوئی چور یا ڈاکو جو ہے یعنی کچھ افراد کو جو ہے ٹریننگ دے دی ہو اور نتیجے میں وہ جو ہے کہیں جو ہے جیل میں بند ہو تو اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات اس نے ایسا ٹرین کر دیا۔ تو ایسے شیطان بھی جو ہے کچھ افراد کو ٹرین کر دیتا ہے اور ٹریننگ دے دیتا ہے، اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ 1 مہینے یعنی مطمئن رہتا ہے شیطان کہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے بہت افسوسناک بات ہے کہ ماہ رمضان کے فضائل کو ہم سمجھ نہ سکیں اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو شیطان والا کام ہوتا ہے۔ تو شیطان کو غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے، تو اب دعا کرنا ہے، مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ شیطان کو آپ پر جو ہے ہم سب پر مسلط نہ کرے، یہ نبی نے کہا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اسی کے بعد جو ہے قال امیر المومنین علیہ السلام، اب یہاں تک خطبہ جو ہے نبی نے باقاعدہ جو ہے ماہ رمضان کے سلسلے میں بیان کیا۔ اب جو ہے مولا کائنات جو روایت کر رہے ہیں، مولا کائنات جو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قال امیر المومنین علیہ السلام، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں فقمت، میں کھڑا ہو گیا۔ فقمت یعنی اتنی بات سننے کے بعد
مولا کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، فقلت، پس میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے رسول خدا، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے، افضل اعمال کیا ہے؟ اتنی باتیں نبی نے فرمائی۔ اب جو ہے مولا کائنات نے باقاعدہ رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے تو صحیح کہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے، افضل اعمال کیا ہے؟ تو اب اس کے بعد جو ہے نبی فرما رہے فقال یا ابا الحسن، پس نبی نے فرمایا اے ابو الحسن یا ابو الحسن یعنی مولا، یعنی افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع۔ ابو الحسن اس میں جو ہے لقب ہے مولا کائنات کا، تو اسی سے خطاب کیا ہے نبی نے کہ ابو الحسن یاد رکھو کہ افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں بہترین عمل جو ہے کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، یعنی حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ورع جو ہے کہتے ہیں یعنی پرہیزگاری کرنا، خوف خدا دل میں رکھنا، یعنی حرام چیزوں سے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہنا ہے۔ باقاعدہ جو ہے جو حرام چیزیں ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ اگر آپ دیکھیے قرآن نے باقاعدہ جو ہے ہمیں متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں، اے مومنوں، تم پر جو ہے روزے واجب قرار دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لیے روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اسی کو ورع کہتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنا یہ سبب بنے گا کہ انسان جو ہے حرام چیزوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ میں نے شاید ایک بات کہی تھی کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں واقعاً خلوص ہوتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے تو کوئی رہتا نہیں ہے، ہر وقت جو ہے یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم دن میں کسی وقت یہ سوچ لیں کہ چلو میں کھانا کھا لوں، تو جیسے ہی اس نے سوچا کہ میں کھا لوں روزہ توڑ دوں، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، یعنی اس کا جو ہے روزہ بیکار ہو گیا، کیونکہ نیت پہ ڈیپینڈ ہے نا۔ انسان کو نیت کرنی ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو ہے، مغرب تک جو ہے، ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے جس کو جو ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہمارے لیے۔ بظاہر دن میں جو ہے کھانا کھانا حرام ہے اور تمام چیزیں جو مبتلات روزے میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس لیے باقاعدہ نیت کو برقرار رکھنا ہے ہمیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ اپنے کو کنٹرول کرنا، اپنے کو مضبوطی سے قدم آگے بڑھانا، تاکہ جو ہے انسان جو ہے ان تمام امور کا انجام دے جو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ یعنی محارم خدا، یعنی اللہ نے جو حرام قرار دیا اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا، یہ مین مسئلہ ہے۔ عز وجل، اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے۔ ثم بقا، دیکھیں یہاں پر جو ہے تقوی پرہیزگاری کی بات جو میں آپ سامنے جلدی سے بیان کر دوں کہ ایک بات جو کہتے ہیں کہ ہے امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں مولا، کیونکہ مختصراً صحیح 1-2 منٹ کے اندر بات کو آگے بڑھانے کے لیے تاکہ اختتامی گفتگو قریب آ جائے۔ تقوی جو ہے اگر آپ دیکھیے تو قرآن بھی ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے واسطے قرآن آیا۔ مولائے متقیان ہم کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، متقیوں کے امام، یعنی ہم پہلے متقی بنیں، پہلے حرام چیزوں سے ہم پرہیز کریں اور واجبات کو انجام دیں، پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے مولا، ہمارے امام علی ہیں۔ ہم دعویٰ کریں تو اس سے پہلے ہم اپنے کو ایسا بنا لیں کہ ہم دعویٰ ہمارا سچا ہو۔ ادھر قرآن جو ہے متقیوں کی ہدایت کے واسطے نازل ہوا ہے، تو واقعاً قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، تو پہلے متقی ہم بنیں گے تب قرآن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ہمارے لیے ہادی بن کر آیا ہے قرآن۔ تو یہی تو قرآن اور اہل بیت میں ایک رابطہ ہے باقاعدہ، کہ قرآن بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور، قرآن بھی جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اہل بیت اطہار اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے امام ہیں، رسول ہیں، ظاہر بھائی امام 12 امام ہیں اور کہتے ایک رسول ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اللہ نے باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ جو ہے اللہ کے نے ہدایت کے واسطے پیدا کیا ہے، ان کو بھیجا ہے۔
تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی رسول خدا ہے اور اللہ کی طرف سے ولی بن کر آئے ہیں، یہ سب جو کہتے ہیں کہ ان کی نسبت دی جاتی ہے۔ اس لیے دونوں کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس لیے نبی نے ایک جملہ کہا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، بے شک تمہارے درمیان میں دو گراں قدرے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب اسی کی بات دیکھیے، ثم بکا، اس کے بعد یعنی نبی رونے لگے، ثم بکا، اس کے بعد رونے لگے، گریا کرنے لگے۔ فقلت، بس مولا کہتے ہیں میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے رسول خدا، ما یبکی کا، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو کس نے رلا دیا؟ فقال، پس نبی نے کہا، یا علی، اے علی، اب کا لما یستحل منک فی ھذا الشہر کانی بکا وانت تصلی لربک۔ اے علی، میں رو رہا ہوں اس چیزوں کے بارے میں جو اس مہینے میں تمہارے لیے کچھ لوگوں نے حلال سمجھ لیا تھا، کانی، جیسے کہ بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم نماز کی حالت میں ہو، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ رہے ہو۔ وَقَدْ انبعث، اور اس کے بعد اشق الاولین، جو پہلوں میں سب سے زیادہ شقی تھا، وہ اٹھتا ہے، یعنی ملعون ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے اشق الاولین، شقی ترین شخص ہے، جو اٹھتا ہے۔ شقیق و آخر ناقت سمود، یہ ویسے اٹھتا ہے جیسے ناقہ سمود، یعنی جناب صالح کی اونٹنی کو جو ہے جو مار ڈالا تھا جن لوگوں نے، کیونکہ ظاہر بات ہے قرآن میں یعنی موجود ہے کہ جناب صالح کی اونٹنی کو جو انہوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے اس زمانے میں مار ڈالا تھا اور اس کو جو ہے اشقا کہا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں ویسے ہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز کی حالت میں ہو اور وہ اشقا جو شقی ترین شخص ہے وہ اٹھتا ہے۔ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرْنِكَ، اور تمہارے سر پر جو ہے وہ ضربت لگاتا ہے۔ فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْيَتِكَ، اور تمہارے داڑھی پر جو ہے وہ یعنی باقاعدہ خون جو ہے وہ داڑھی پر آ جاتا ہے۔ اور قال امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے مولا کائنات فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے رسول خدا، وذالک فی سلامت من دینی، کیا اس وقت میرا دین محفوظ رہے گا، ہم دین پر رہیں گے، دین ہمارا سالم رہے گا؟ فقال، پس نبی فرما رہے ہیں، فی سلامت من دینک، تمہارا دین جو ہے بالکل محفوظ رہے گا۔ ثم قال، اس کے بعد کہا نبی نے کہ یا علیو، من قتلک فقد قتلنی، اے علی، جس نے تم کو قتل کیا بے شک اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم سے بغض رکھا اور غضب نہ کیا، بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں جو ہے برا بھلا کہا اس نے بے شک مجھے برا بھلا کہا۔ لأنک منی، کیونکہ تم مجھ سے ہو، کا نفسی، وہ میرے نفس کی طرح ہو، روح کا من روحی، اور تمہارے روح جو ہے میری روح ہے، وطینتو کا من طینتی، اور تمہارا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ ان اللہ و تبارک و تعالی خلقنی، اور بے شک پروردگار نے جو ہے مجھے خلق کیا ہے، و ایاک، اور تمہیں خلق کیا ہے، واصطفانی و ایاک، تمہیں منتخب کیا ہے اور مجھے منتخب کیا ہے، یعنی چنا ہے باقاعدہ، تمہیں بھی چنا ہے اور مجھے بھی چنا ہے۔ و اخبرنی، مجھے خبر دی گئی ہے، لنبوتی، میری نبوت کے لیے، واختارک للامامہ، یعنی مجھے نبی نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں جو ہے امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ فمن انکر امامتک، جس نے تمہاری امامت کو انکار کیا، فقط انکرا، پس جو ہے جس نے تمہاری امامت کو انکار کیا، وہ انکا نبوتی، میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وسیعی، اے علی تم میرے وسیع ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب رسول ہو، یعنی جس نے بھی تیری امامت، تمہاری امامت کا انکار کیا، اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔
اور تم جو ہے میرے وسیع ہو. اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ میرے بعد میری امت کے لیے تم خلیفہ ہو، جانشین ہو. اور فی حیاتی، میری زندگی میں بھی، میری موت کے بعد بھی، امر کا امری، تمہارا حکم میرا حکم ہے. یعنی جو تم کرو گے تمہارا حکم ہوگا وہ میرا حکم ہوگا. وَالنَّحْيُ كَالنَّحْيِ، اور تمہارا منع کرنا میرا منع کرنا ہوگا. جس نے تمہاری بات نہیں مانی اس نے جیسے کہ میری بات نہیں مانی. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے مخلوقوں میں سب سے بہتر خلق کیا ہے جس نے قرار دیا ہے. انک لحجت اللہ علی خلقہ، تم جو ہے اللہ کی حجت ہو اس کی مخلوقات پر، یعنی اللہ کی مخلوقات پر. وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، اور تم جو ہے امین ہو، یعنی اس کے امین بن جاؤ گے. ظاہر بات ہے احکام الہیہ کے امین، اور پھر نبی کی امانت دار بھی ہیں کیونکہ ظاہر بات امین بنے ہوئے علی سرہ، اس کے راز کے لیے. وخلیفۃ علی عبادہ، اور باقاعدہ جو ہے بندگان خدا پر جو ہے وہ علی کو خلیفہ و جانشین قرار دیا ہے. عام طور پہ یہ فضائل جو کہتے ہیں کہ نبی نے بیان کیے، ایک جملے میں خلاصتاً عرض کر دیا جائے کہ نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی جس نے تجھے قتل کر دیا اس نے مجھے قتل کیا، تم میرے جانشین ہو، میرے وصی ہو، تمہارا حکم میرا حکم ہوگا، اور تم جو ہے حجت خدا ہو مخلوقات پروردگار پر. تو اسی لیے عزیزوں یہ یعنی جو خطبہ شعبانیہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا، مختصر ہی صحیح، لیکن ہمیں ان تمام مطالب کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے کامیابی حاصل ہو سکے. آخر میں دعا کرنا ہے بارگاہ معبود پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، قرضدار کے قرض کو ادا فرما، اور ہمیں امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.